السلام علیکم ناظرین، پروگرام گہری نظر سجاد میر کے ساتھ میں خوش آمدید اور میں ہوں کنول دعا۔ جیسے کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں معروف تجزیہ نگار سجاد میر صاحب بھی شامل ہوتے ہیں اور وہ بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ کسی نہ کسی یونیورسٹی سے ہمیں اسٹوڈنٹس جوائن کرتے ہیں، تو کبھی یوتھ کا پینل ہوتا ہے جو ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے ہمیں جوائن کرتا ہے۔ آج بھی ہمارے ساتھ یوتھ ہے جو یقیناً بہت گہری نظر رکھتی ہے آج کے ملکی اور سیاسی حالات کے حوالے سے۔ میں آپ سب کو ویلکم کروں گی اور میر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گی۔ کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہوں میں۔ میر صاحب آج بہت سارے اہم واقعات ہیں، خاص طور پر یوم تکبیر کے حوالے سے۔ مئی کا مہینہ ہے اور آج 28 مئی ہے۔ اس دن 14 سال پہلے پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا، لیکن اس حوالے سے مختلف پوائنٹ آف ویو دیکھا جاتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر رہا، کچھ اس کو کچھ نیگیٹو پوائنٹ میں بھی لیتے ہیں۔ آپ کیا تجزیہ کرتے ہیں اس پہ؟ اصل میں بات یہ ہے کہ واقعہ تو بہت اہم ہے اور میں عام طور پر اس پر کوٹ کیا کرتا ہوں ہمارے نامور شاعر شہزاد احمد کا ایک فقرہ جو انہوں نے اس واقعے کے اگلے دن کہا تھا کہ اب پاکستان کی تاریخ جو ہے دو حصوں میں بٹ گئی ہے۔ ایک وہ تاریخ ہے جو 28 مئی کے پہلے تھی، ایک وہ تاریخ ہے جو 28 مئی کے بعد ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو حق میں بولنے والے، خلاف بولنے والے، کچھ کرنے والے بھی ہیں، وہ 28 مئی کے بعد کی جو صورتحال ہے اس کو اور طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے، یعنی کہ جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کر کے پہلی اسلامی مملکت ہونے کا ثبوت دیا جو ایٹمی اور جوہری قوت ہے، اور اس کے بعد اپنا جو دفاع تھا اس کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ اب انڈیا نے کئی بار کوششیں کی، لیکن جب اس کو خبر ملتی ہے کہ پاکستان ایٹمی طاقت بھی ہے، یہ خیال آتا ہے تو غالباً بہت سے حملوں سے وہ اجتناب کرتا ہے۔ یہ ایک تاثر تھا، بلکہ جو پرانی بات تھی کہ جب کوشش کی تھی انڈیا نے فوجیں یہاں اکٹھی کرنے کی، تو ضیاء الحق نے یہی پیغام دیا تھا کہ صاحب ہمارے پاس وہ چیز بھی ہے، ہم 5 منٹ کے اندر آپ کے 5 شہروں کو تباہ کر سکتے ہیں۔ یہ گویا اس بات کا پیغام تھا کہ ہمیں ایٹمی طاقت رکھتے ہیں۔ اسرائیل کو بھی ہم نے پیغام دیا، اس وقت ہم نے دھماکہ نہیں کیا تھا۔ انڈیا نے دھماکہ کیا، ہم نے تو جوابی دھماکہ کیا۔ اس نے دھماکہ کر کے گویا ایک طرح کا چیلنج کیا تھا کہ پاکستان یہ کام کر ہی نہیں سکتا جہاں اس کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے۔ امریکہ نے آفر کی تھی اس زمانے میں کہ $5 بلین آپ لے لیں اور دھماکہ نہ کریں، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ پاکستان یہ کیپیسٹی رکھتا ہے، کیپیبلٹی رکھتا ہے۔ اچھا، چنانچہ رزلٹ یہی نکلا کہ جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تو ایک طرح کی انہوں نے 5 کیے تو انہوں نے 6 کر دیا، تو ایک طرح کا تاثر پیدا ہوا۔ اب لوگ جو کہتے ہیں نا مخالفت میں، وہ کہتے ہیں جی ایک تو ہمیں ایٹم بم بنایا، اب اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اس سے ہماری معیشت تباہ ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ جتنے اعداد و شمار ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہمارا سستا ترین بم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے بہت کم پیسوں میں ایک غریب ملک ہونے کے باوجود اس کو ایستا ایستا اس طرح ڈیولپ کیا، اور کس طرح ہم نے دنیا میں یہ تو نہیں کہا دھول جھونکی، بلکہ کس طریقے سے ہم نے انٹرنیشنل مارکیٹ سے چیزیں لیں، اور پھر کس طرح ہم نے انڈیجنس بنایا، یعنی ہمارے سینٹرل فیوز ہر چیز پاکستان میڈ ہے۔ بلکہ ایک ہی خان نے پچھلے دنوں پنجاب یونیورسٹی میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا اس کا ہر پرزہ پاکستان میں بنتا ہے۔ یہ ایک معاف کیجیے غیر معمولی بات ہے، اور پاکستان کی ایٹمی طاقت کو سب مانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی بڑی تکلیف ہے دنیا کو کہ پاکستان ایٹمی طاقت کیوں بن گیا ہے اور کس وجہ سے ہم ظاہر ہے کہ جب آپ ایک طاقت حاصل کرتے ہیں تو سام تو لوٹتے ہیں دشمن کے سینے پر، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بہت سی طاقتیں آپ کے خلاف بھی ہیں، لیکن پاکستان کا دھماکہ جو تھا وہ انڈیا کے دھماکے کے جواب میں تھا۔ اور نواز شریف تو کہتے ہیں کہ کلنٹن نے بھی کہا تھا کہ تمہاری جگہ میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا۔ یہ قومی ایک تقاضا تو تھا اس دھماکے کو کرنے کا، لیکن اس پہ اکڑا جائے، پھیلا جائے، پھولا جائے کہ اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، بم وہاں مار دو، بم وہاں مار دو۔ بم ڈیٹرنٹ ہوتا ہے، ایٹم بم جو ہے یہ ایک ڈیٹرنٹ ہے، ایک چیز کو روکتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ نہیں ہے کہ یہ چلایا جاتا ہے، بلکہ یہ دوسروں کو اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ اگر تم نے ہماری طرف میری آنکھ سے دیکھا تو تمہارا حشر برا کر سکتے ہیں۔ جیسے اسرائیل کو پیغام دیا تھا، اس کو بھی سمجھ آ گئی تھی، اس کے جہاز انڈیا میں کھڑے ہوئے تھے ہماری انسٹالیشن پر اٹیک کرنے کے لیے، وہ واپس جانا پڑا انہیں، کیونکہ ان کو سمجھ آ گیا تھا کہ پاکستان کیپیبلٹی، ہمارا میزائل سسٹم جو ہے ون آف دی بیسٹ ان دس ایریا، انڈیا سے کہیں آگے ہے۔ میرا خیال آپ کو وقفہ لینا ہے، بے چین ہو رہا ہے۔ لیکن میں چاہ رہی تھی کہ آپ اس سوال کو جو ہے وائنڈ اپ کرتے ہیں، اینی ویز اس کو بعد میں کنٹینیو کرتے ہیں۔ ناظرین یہاں پر ایک نیوز بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ اس کو بھی سم اپ کریں گے، اور خاص طور پر شکیل آفریدی اسکینڈل کے حوالے سے بہت ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں، اس پر سجاد میر صاحب کا پوائنٹ آف ویو جانیں گے۔ اسٹے ود اس۔